ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللہ عزیز حکیم۔ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو، اور اللہ سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر گرفت کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بھی اللہ سننے جاننے والا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ حمل یا حیض پیدا کیا ہے اسے چھپائیں، اور اس مدت میں اگر ان کے شوہر حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہے۔ ہاں، مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت ہے، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، ان آیات کریمہ میں انسان کی عائلی زندگی، گھریلو زندگی سے متعلق احکام دیے جا رہے ہیں، اور اسی سلسلے میں نکاح و طلاق کا بھی معاملہ زیر بحث آیا ہے۔ اور ایک طریقہ زمانے جاہلیت سے چلا آتا تھا کہ بعض اوقات کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر اس سے یہ قسم کھا بیٹھتا تھا کہ میں تمہارے پاس نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم کھا کر کہتا تھا کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا، یعنی تمہارے ساتھ وہ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کروں گا جو میاں بیوی کے درمیان پوشیدہ طور پر ہوا کرتے ہیں۔ اس قسم کی قسم کھا لے بیٹھ کر وہ عورت کو معلق چھوڑ دیتا تھا، مدت دراز تک اس کے پاس نہیں جاتا، اس کے حقوق ادا نہیں کرتا، اور یہاں تک کہ ایک عرصہ دراز تک اس طرح گزارنے کے نتیجے میں عورت معلق ہو کر رہ جاتی تھی، وہ نہ اپنے حقوق اس کے پاس حاصل کر سکتی تھی اور نہ کوئی دوسرا نکاح کر سکتی تھی۔ شوہر کو آزادی تھی کہ وہ اس سے تو قسم کھا بیٹھا، لیکن وہ اگر دوسرا نکاح کرنا چاہے کر سکتا تھا۔ تو یہ دشواری خواتین کے ساتھ پیش آیا کرتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے در حقیقت اس خاص طرز عمل کا
ایک حکم بیان فرمایا جس کو ایلا کہتے ہیں۔ اس میں چونکہ قسم کھائی جاتی تھی بیوی کے پاس نہ جانے کی، تو اس کا حکم بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قسم کا ایک حکم بھی بیان فرما دیا کہ یہ جو قسمیں تم کھاتے ہو چاہے کسی بھی کام کی ہو، تو اس قسم کا کیا حکم ہوتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے پہلے بیان فرما دیا۔ تو پہلے تو یہ فرمایا کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اللہ کو تم اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ ان تبروا وتتقوا، کہ تم اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو۔ یہ جو آیت ہے اس کی واضح تفسیر یہی ہے جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا، کہ مقصود یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جب کوئی شخص اللہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے۔ اب اگر کسی ایسی بات پر کوئی شخص قسم کھا لے جو کہ ناجائز ہو، یا قسم کھائے اس بات پر کہ میں کبھی کوئی نیکی کا سلوک نہیں کروں گا، یا میں کوئی عبادت نہیں کروں گا، یا یہ قسم کھا لے کہ میں لوگوں کے درمیان صلح صفائی نہیں کروں گا، تو یہ ساری قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بنا کر ایسے کام کے لیے کھائی جا رہی ہیں جو بہت ہی بری بات ہے۔ قرآن کریم نے یہاں 3 لفظ استعمال کیے ہیں، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، یعنی ان چیزوں سے بچنے کے لیے تم قسمیں مت کھاؤ۔ ایک تو تبرو فرمایا جو بر سے نکلا ہے، اور بر کے مفہوم میں عام طور سے وہ نیک کام آتے ہیں جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے، جیسے کسی غریب کو کھانا کھلا دینا، کسی غریب کی مدد کر دینا، کسی دکھ رکھنے والے کا دکھ دور کر دینا، یہ ساری باتیں بر کے اندر داخل ہیں۔ یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ ساری باتیں بر کے اندر داخل ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے تتقوا، تو اس کا تعلق تقوی سے ہے، اور تقوی کا بڑا حصہ حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ اور تیسرا لفظ جو استعمال فرمایا ہے وہ تصلحوا بین الناس، تو یہ ایک معاشرتی اور اجتماعی نوعیت کی نیکی ہے کہ اگر کہیں پر جھگڑا ہے، فساد ہے، تو آدمی ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے، یا کہ اجتماعی نیکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تینوں قسم کی نیکیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ چاہے حقوق العباد سے متعلق نیکی ہو، یعنی کسی انسان کو کوئی فائدہ پہنچانے کی نیکی ہو، اس کے اوپر قسم کھا لینا کہ میں یہ نیکی نہیں کروں گا، یا تقوی کا کام ہو کہ کوئی آدمی یہ قسم کھا لے کہ میں نفلی عبادت کوئی نہیں کروں گا مثلا، تو نیکی سے بچنے کی قسم کھا رہا ہے، یا یہ قسم کھا لے کہ میں لوگوں کے درمیان کبھی صلح صفائی نہیں کراؤں گا۔ تو ان بری باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے نام کو ایک ذریعہ بنائیں، ایسی قسمیں کھانے کا جو انسان کو اچھے کاموں سے روکتی ہوں، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ اب جو آگے ایلا والا کا حکم آ رہا ہے، تو اس میں بھی جب ایک شخص کوئی شوہر یہ قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بیوی کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا، مثلا یہ قسم کھا لیتا ہے، تو یہ کہنا کہ میں کبھی نہیں جاؤں گا یہ بہت بری بات ہے، اور یہ عورت کے حقوق کو تلف کرنے کے مرادف ہے۔ اس لیے یہ بھی انہی قسموں میں داخل ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نام کو ایک برے کام کے لیے ایک ذریعہ بنایا گیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ایک اصولی ہدایت تو پہلے یہ دے رہے ہیں کہ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو اپنی قسموں کا ذریعہ نہ بناؤ، ایک نشانہ نہ بناؤ، کس بات کا؟ کہ اس بات سے بچنے کے لیے کہ ان تبروا وتتقوا، کہ تم نیکی کے کام کرو یا تقوی کے کام کرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کے کام کرو۔ واللہ سمیع علیم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے، سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا ایک تحدید کا پہلو ہے کہ اگر تم اس قسم کی قسمیں کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور تمہاری جو نیت ہے اس کو جانتا بھی ہے،
لہٰذا اگر تم نے کوئی غلط کام کرنے کی قسم کھائی یا کسی نیکی سے باز رہنے کی قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ چونکہ سن رہے ہیں تو اس واسطے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسموں کے بارے میں ایک چیز کا استثناء کر دیا۔ یہ فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا۔ لغو قسم سے مراد ایک تو وہ قسمیں ہیں کہ جو آدمی بلا ارادہ محض تکیہ کلام کے طور پر کہہ دیتا ہے، قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہوتا۔ خاص طور پر عربوں میں اس کا رواج بہت تھا، واللہ میں نے یہ کام، مجھے یہ کام کرنا ہے، واللہ میں نے یہ کام نہیں کیا۔ اس قسم کا کہ قسمیں وہ ایک محاورے کے طور پر بولتے تھے، ان کا مقصود قسم کھانا نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ اپنے کلام میں ایک محاورے کی روش اختیار کرتے ہوئے اس قسم کے الفاظ بول دیتے تھے، جس کو کہتے ہیں تکیہ کلام، کہ تکیہ کلام ہو گیا تھا کہ واللہ کہہ دیتے تھے۔ تو ایک تو لغو سے مراد وہ قسم ہے کہ بتلا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر قسم کھانے کا ارادہ تو تھا نہیں، لیکن محاورے کے طور پر اور تکیہ کلام کے طور پر زبان سے کوئی قسم نکل گئی تو اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ تمہارے اختیار سے باہر کی بات ہے تقریباً۔ اور دوسری فقہاء کرام نے اس لغو قسم کی ایک دوسری صورت یہ بھی بیان کی ہے کہ ایک آدمی قسم کے ارادے ہی سے قسم کھاتا ہے، لیکن اس کے اپنے خیال کے مطابق وہ صحیح ہوتی ہے۔ ماضی کے کسی واقعے پر کسی نے قسم کھائی کہ قسم کھا لی کہ میں نے کہ واقعتاً یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا، اور وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ اس طرح ہوا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ خیال غلط تھا۔ یعنی اسے جھوٹی قسم کھانے کی نیت سے قسم نہیں کھائی، بلکہ اپنے نزدیک سچ سمجھ کر قسم کھائی، لیکن حقیقت میں وہ بات صحیح نہیں تھی، اس کو بھی لغو کی قسم میں داخل کیا گیا ہے۔ یعنی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ تم نے جھوٹ بولنے کے ارادے سے جھوٹ نہیں بولا، اور جھوٹی قسم کھانے کے ارادے سے جھوٹی قسم نہیں کھائی، بلکہ اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائی ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرے گا۔ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، لیکن تم سے ان قسموں پر گرفت کرے گا جو تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی۔ یعنی ایک طرف دل کا ارادہ ہے کہ میں قسم ہی کھانا چاہتا ہوں، محض تکیہ کلام محاورے میں لفظ قسم استعمال نہیں ہو رہا، بلکہ ارادے سے قصد کر کے قسم کھائی جا رہی ہے، اور یا تو جھوٹی قسم ہے یا اس قسم سے مقصود کسی نیکی سے بچنا ہے یا کسی برائی کا ارتکاب ہے، تو ان تمام صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری گرفت کرے گا۔ واللہ غفور حلیم، اور ساتھ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا بردبار ہے۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کسی نے قسم کے معاملے میں اب تک بے احتیاطیاں کی ہیں تو اب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ایسی قسموں سے بچانے کا تہیہ کر لے، اور اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والے بھی ہیں، حلیم بھی ہیں، یعنی بردبار بھی ہیں، وہ اپنے کسی غضب سے مغلوب نہیں ہوتے۔ قسم کی بنیادی حقیقت بیان فرمانے کے بعد اور اس کے بنیادی احکام کا ذکر کرنے کے بعد اب اس خاص قسم کا بیان مقصود ہے جو ایلا کے نام سے یاد کی جاتی تھی، اور جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ایلا اس قسم کو کہتے تھے کہ جس میں کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یعنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا، تو اس کو ایلا کہا جاتا تھا۔ جیسا میں نے عرض کیا کہ زمانے جاہلیت میں یہ طریقہ رائج تھا کہ وہ قسم کھا بیٹھتے تھے، اور نتیجہ یہ کہ بیوی غیر معین مدت تک لٹکی رہتی تھی، نہ اسے بیوی جیسے حقوق ملتے اور نہ وہ کہیں اور شادی کر سکتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ جو شخص یہ قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا،
تو 4 مہینے کے اندر اندر یا تو وہ اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر کے بیوی کے پاس چلا جائے، یعنی قسم کھا لی تھی، ابھی 4 مہینے نہیں گزرے، 4 مہینے گزرنے سے پہلے پہلے وہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے، اور کفارہ ادا کر کے پھر اپنی بیوی کے پاس جائے، گویا اپنے تعلقات بیوی سے بحال کر لے، تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر 4 مہینے گزر گئے اور اس نے یہ رجوع نہ کیا، یعنی اپنی قسم نہ توڑی اور کفارہ ادا کر کے اپنی بیوی کے پاس نہ گیا، تو اس صورت میں 4 مہینے گزرنے پر خود بخود طلاق پڑ جائے گی، یعنی 4 مہینے گزریں گے تو گزرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی اور بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور طلاق بائن کا حکم اس کو ہوگا، تاکہ وہ آزاد ہو کر پھر اپنا فیصلہ کرے اور اس کی عدت گزار کر وہ کہیں دوسری جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے، اور اگر دونوں کے درمیان آپس میں تعلقات استوار ہو جاتے ہیں اور بیوی چاہتی ہے کہ میں اپنے سابق شوہر کے پاس جاؤں تو دونوں آپس میں بھی نکاح کر سکتے ہیں، لیکن 4 مہینے گزرنے سے زیادہ کی مدت کا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے وہ حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات کریمہ میں دیا۔ چنانچہ فرمایا للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں، یعنی ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، تو ان کے لیے تربص 4 اشہر، 4 مہینے کی مہلت ہے، 4 مہینے کی مہلت ہے، یعنی 4 مہینے کے اندر اندر وہ اگر چاہیں تو رجوع کر لیں، یعنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر کے بیوی کے پاس چلے جائیں۔ چنانچہ فرمایا کہ فَإِنْ فَاؤُوا، چنانچہ اگر وہ رجوع کر لیں، اور رجوع کرنے کا معنی یہی ہے کہ وہ بیوی کے پاس جائیں، وہ اپنی قسم توڑیں اور قسم کا کفارہ بھی ادا کریں اور بیوی کے پاس جائیں، تو بے شک فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ یعنی جب اس شخص نے رجوع کر لیا اپنے اس عمل سے، تو ایک طرح سے اپنے اس عمل پر ندامت ہوئی کہ میں نے یہ ٹھیک کام نہیں کیا تھا، تو جب اس سے رجوع کر لیا تو ایک طرح سے اس برے کام سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا، تو اب ایک طرح سے توبہ کر لی، معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہیں، یعنی بہت بخشنے والے ہیں، رحیم ہے اور بہت رحم کروانے والے ہیں، اس واسطے تمہاری اس غلطی کو معاف بھی کر دیں گے اور تمہارے جو زن و شوق کے تعلقات ہیں وہ بحال ہو جائیں گے، تو یہ عین مطلوب ہے۔ لیکن فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطلاق، اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ طلاق ہی کی ٹھان لی ہو، اس کی تفسیر میں فقہاء کرام کی رائے میں تھوڑا اختلاف پیدا ہوا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ طلاق ٹھاننے کا معنی ہے کہ جب 4 مہینے گزر گئے اور رجوع نہ کیا، تو رجوع کیے بغیر 4 مہینے گزار دینا یہ بذات خود طلاق کی ٹھان لینا ہے، لہذا جو ہی 4 مہینے گزریں گے تو خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی۔ اور بعض فقہاء کرام اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ طلاق کی ٹھان لینا یا طلاق کا عزم کر لینا، اس سے مراد یہ ہے کہ گویا 4 مہینے گزر گئے اور اس نے نہ رجوع کیا نہ طلاق دی، زبان سے طلاق نہیں دی، تو اب عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ عدالت میں جا کر وہاں سے طلاق کا فیصلہ حاصل کرے۔ تو یہ تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے، لیکن حنفی مسلک کے مطابق جو ہی 4 مہینے گزریں گے تو طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی، اس کے لیے عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، چونکہ الا کے اندر یا طلاق ہو سکتی ہے کہ مرد طلاق ہی دے دے زبان سے، یا 4 مہینے گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے، تو دونوں صورتوں میں چاہے شوہر نے دی ہو، چاہے عدالت سے طلاق حاصل کی گئی ہو، چاہے ایلا کے مدت گزرنے سے خود بخود طلاق واقع ہو گئی ہو، ان سب صورتوں میں جب عورت مطلقہ ہو گئی
تو اس کو عدت گزارنی ہے. اس عدت کا حکم اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرما رہے ہیں کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں. یعنی ان کی عدت جو ہے وہ یہ ہے کہ 3 حیض ان کو گزر جائیں، 3 مرتبہ ایام ماہواری پورے ہو جائیں. یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ جو 3 مہینے کے بجائے 3 ماہواری مدت قرار دی گئی ہے ان خواتین کے لیے جن کو ماہواری آتی ہو، تو ان کے لیے عدت 3 ماہواریاں ہی ہے. وہ چاہے جتنے دن میں بھی پوری ہو، بعض اوقات وہ 3 مہینے سے کم میں بھی پوری ہو سکتی ہیں، بعض اوقات 3 مہینے سے زیادہ میں بھی پوری ہو سکتی ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ وہ 3 ماہواریاں ان کی گزر جائیں. اور پھر آگے دوسری جگہ قرآن کریم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جن عورتوں کا حیض بند ہو گیا ہو تو ان کے لیے پھر 3 مہینے عدت ہوگی، لیکن جب تک حیض آتا ہے تو پھر عدت 3 ماہواریاں ہی شمار ہوں گی. البتہ اگر ان ماہواریوں کے دوران پتہ چلے کہ عورت کو حمل ہے پھر عدت اس کی آگے بڑھ جاتی ہے. یعنی جب تک کہ حمل کا بچہ پیدا نہ ہو جائے، وضع حمل نہ ہو جائے، اس وقت تک عدت باقی رہتی ہے. فرض کیجئے کہ پہلی ماہواری کے بعد ہی کے دوران ہی پہلے ماہواری کا جب وقت آیا تو حیض تو آیا نہیں اور پتہ چلا کہ حمل ہے، تو اب پہلے تو 3 ماہواریاں آتی تو اس کی عدت گزر جاتی جو عام طور سے 3 مہینے یا اس کے لگ بھگ مدت میں آ جایا کرتی ہیں. لیکن اگر حمل ابھی ظاہر ہوا اور تو عین ممکن ہے کہ وہ حمل کم از کم 9 مہینے وہ رہے اور اس کے بعد پھر ولادت ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی عدت 3 مہینے کے بجائے 9 مہینے تک آگے بڑھ گئی. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کہ حمل پہلے کا ہے تو اس واسطے طلاق کے بہت جلدی بعد وضع حمل ہو جائے، بہت جلدی اس کا بچہ پیدا ہو جائے، وہ صورت تو واضح ہے. لیکن اگر حمل کے نتیجے میں عدت کی مدت بڑی لمبی ہو رہی ہو تو اس میں کسی عورت کو نقصان پہنچنے کا یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ پہلے تو وہ 3 مہینے گزرنے پر ہی، یعنی 3 ماہواری آنے پر ہی وہ عدت ختم سمجھ کر دوسری جگہ نکاح کر سکتی تھی، لیکن اگر حمل ظاہر ہو گیا تو اس کے نتیجے میں اس کو 9 مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا. تو اس کی وجہ سے بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کے دل میں خیال پیدا ہو کہ میں حمل کو چھپا لوں. تو اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے حلال نہیں ہے، ان عورتوں کے لیے، کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہے، یعنی حمل یا حیض، اسے چھپائیں اگر وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو. ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو پھر ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی صورتحال کو چھپائیں. یعنی حیض ہے تو حیض بتا دیں کہ حیض آ رہا ہے، اور اگر حمل ہے تو اس کو واضح کر دیں کہ بھئی مجھے حمل ہے، اور عدت کے دراز ہونے کے اندیشے سے یا کسی اور وجہ سے اس کو چھپانے کی کوشش نہ کریں. آگے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. وَبُعُولَتُهُنَّ، بُعُولَتُهُنَّ کے معنی ان کے شوہر، یعنی جو ان کے سابق شوہر کہا جا سکتا ہے جنہوں نے ان کو طلاق دی تھی، ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کے شوہر اس مدت میں یعنی عدت کے دوران حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو واپس لے لیں اپنی زوجیت میں. بعولتہن احق، ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ وہ ان کو لوٹا لائیں اپنی زوجیت میں. ان ارادو اصلاحہ، اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہوں، حالات بہتر بنانا چاہتے ہوں. یہ اس صورت کا ذکر ہے جب کہ کسی خاتون کو اس کے شوہر نے طلاق رجعی دی ہو، اور طلاق رجعی دے کر
عورت عدت گزار رہی ہو تو طلاق رجعی سے بھی اگرچہ طلاق واقع ہو جاتی ہے، لیکن عدت کے دوران شوہر کو طلاق واپس لینے کا حق ہوتا ہے۔ اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر طلاق رجعی دی اور عدت کے دوران شوہر یہ چاہتا ہے کہ حالات اب بہتر بنا لیے جائیں، تو اس صورت میں اس کو حق ہے، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اپنی اس بیوی کو واپس اپنی زوجیت میں لے لے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ ان کو پھر خواتین کو ان کے اس حق کو تسلیم کرنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے متنبہ فرما دیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان خواتین کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں، یعنی خواتین کو بھی ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جو کہ ان ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں شوہروں کی، یعنی شوہروں کی جو ذمہ داریاں ہیں، شوہروں کو جو حقوق ان کے اوپر ہیں، ویسے ہی حقوق بیویوں کو بھی شوہر کے اوپر حاصل ہیں۔ دونوں کے باہمی تعاون سے ہی یہ گاڑی چلتی ہے، لہذا مرد کا یہ سمجھنا کہ سارے حقوق میرے ہی ہیں اور بیوی کا کوئی حق نہیں ہے، یہ بڑی زیادتی ہے۔ تو فرمایا کہ خواتین کے بھی ویسے حقوق ہیں جیسے کہ ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں، جیسی ذمہ داریاں ان کو ان کے شوہروں کے حقوق انجام دینے کی ہیں، ویسی ہی ان کے حقوق بھی ہیں جو شوہر انجام دیں۔ البتہ یہ فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو ان کے اوپر ایک فوقیت حاصل، ایک درجہ فوقیت ہے۔ وہ فوقیت کیا ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے، وہاں پر اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ آیت ہے الرجال قوامون علی النساء۔ حاصل یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شعبہ زندگی میں اس شعبہ زندگی کو نظم و ضبط کا پابند بنانے کے لیے یہ مناسب سمجھا ہے کہ جب ایک سے زیادہ افراد کوئی کام کر رہے ہوں تو اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیں۔ فرض کیجئے اگر سفر پر چند آدمی جا رہے ہیں تو ان کے لیے مناسب ہے، سنت بھی ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں اور کہہ دیں کہ بھئی یہ ہمارے امیر ہیں، اور پھر لوگ ان کی اطاعت کے تحت کام کریں۔ اگر لوگوں کی بھیڑ اس طرح جمع ہو جائے کہ ان کا کوئی امیر نہ ہو، کوئی سربراہ نہ ہو، تو اس سے سوائے انارکی پھیلنے کے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو زندگی کا سفر بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں جب میاں بیوی اکٹھے زندگی گزار رہے ہیں، اکٹھے زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے امارت کا یہ منصب مرد کو عطا فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، جس کی وجوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے سورہ نساء میں کی آیت میں بیان فرمائی ہے کہ کیوں ہم نے مرد کو امیر بنایا ہے عورت پر۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اس امیر بنانے کے کہ وہ بات بے بات حکم چلایا کرے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ زندگی کے سفر کو نظم و ضبط کا پابند بنانے کے لیے اس کو سربراہ اور اس کو امیر کا درجہ دیا گیا۔ البتہ جہاں تک حقوق کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان کے ذمے شوہر کے حقوق ہیں، لہذا کسی مرحلے پر بھی کسی عورت کی حق تلفی کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے متنبہ فرما دیا۔ اور اس خاص موقع پر جب کہ ذکر اس بات کا ہو رہا ہے کہ عدت کے دوران اگر کوئی شوہر حالات بہتر بنانے کے لیے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو حق ہے، لیکن یاد دلایا جا رہا ہے کہ جس طرح تمہارے حقوق ہیں تو تمہاری بیوی کے بھی حقوق ہیں۔ اب اگر ان کو واپس لانا چاہتے ہو تو پھر بھلمنسی کے ساتھ اور صحیح طریقے سے صحیح ازدواجی تعلقات کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا، ان کے حقوق کو تسلیم کرنا ہوگا، ان کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ پھر آگے فرمایا واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ غالب ہے لہذا تمہاری کسی بھی بدعملی پر سزا دے سکتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ساتھ ہی حکیم بھی ہے، یعنی حکمت والا ہے، لہذا سزا دینے کے لیے وقت مناسب اختیار کرتا ہے۔
اسی کو سزا دیتا ہے کہ جو جس کو سزا دینا اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے، اور وہی سزا دیتا ہے جو اس کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے، اور اسی وقت دیتا ہے جو اس کی حکمت کے مطابق مناسب وقت ہوتا ہے۔